ڈیئر اسٹوڈنٹس السلام علیکم. میں ڈاکٹر ظفر میر آپ کو AIUU کے پروگرام فیکلٹی ٹائم میں خوش آمدید کہتا ہوں. جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے ڈفرینٹ قسم کے انوویٹیو اور کریٹیو پروگرامز جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہتے ہیں. اسی سلسلے کی کڑی میں ہم نے یہ فیکلٹی ٹائم پروگرام شروع کیا جس میں ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس کے فیکلٹی ممبرز ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس کے الومنائی کو ہم انوائٹ کرتے رہتے ہیں اور وہ آ کے آپ کو ڈپارٹمنٹ کا جو تعارف ہے اور ان کے جو لرننگ ایکسپیرینسز ہیں وہ ڈیٹیل کے ساتھ آپ سے شیئر کرتے ہیں. آج اسی سلسلے کی کڑی میں ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں سائنس ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے. آئیے ان کا تعارف کرواتے ہیں. سب سے پہلے میرے لیفٹ سائڈ پہ ڈاکٹر ارشد محمود قمر صاحب موجود ہیں جو کہ لیکچرر ہیں سائنس ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں, اور سر کا جو ایکسپیرینس ہے ٹیچنگ کا وہ 25 ایئرس تک جو ہے نا وہ ہے, اور سر نے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں ان کی کافی خدمات ہیں. 2.5 ایئر پروگرام ہو یا 4 ایئر پروگرام ہو, انہوں نے سائنس ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں اس کو ڈیولپ کیا اور انہوں نے کافی ساری ریسرچ پبلیکیشنز کر رکھی ہیں. ڈاکٹر صاحب میں آپ کو پروگرام میں ویلکم کرتا ہوں. ان کے ساتھ موجود ہیں ہماری ایم فل الومنائی جمیلہ جو ہیں وہ سینئر ٹیچر ہیں اسلام آباد ماڈل اسکول میں, اور ہمارے پاس انہوں نے BEd بھی کیا, M.Ed بھی کیا اور ایم فل جو ہے وہ بھی یہاں سے کر رہی ہیں. اس کے علاوہ ہمارے ساتھ جو تھرڈ گیسٹ موجود ہیں وہ اسما سیام ہیں. اسما سیام ہمارے پاس ایم فل اسکالر ہیں اور سینئر سیکشن ہیڈ ہیں ستارہ اسکول اینڈ ٹیچر انسٹیٹیوٹ میں. میں آپ تمام اس پروگرام میں تمام مہمانوں کو ویلکم کرتا ہوں. ڈاکٹر صاحب میرا پہلا کوشچن آپ سے ہے کہ آپ ہمارے اسٹوڈنٹس کو سائنس ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا جو تعارف ہے وہ تفصیل کے ساتھ بتائیں. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب. سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں یہاں پہ مدعو کیا اور ایک اہم جو کاز ہے اس کے حوالے سے آج ہماری ڈسکشن چل رہی ہے. میرا نام ارشد محمود قمر ہے. میں سائنس ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں لیکچرر ہوں, اور سائنس ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے اندر یہ فیکلٹی آف ایجوکیشن کے اندر آتی ہے. سب سے پہلے اگر میں بتاتا چلوں کہ اس ڈپارٹمنٹ کا قیام کب عمل میں آیا, تو اس کے بعد سب سے پہلے جو بیسک سائنسز کی فیکلٹی ہے ہماری ایز آ ڈپارٹمنٹ آف سائنس ایجوکیشن 1988 میں یہ ڈپارٹمنٹ جو بنا تھا, لیکن 1995 میں اس کو فیکلٹی آف ایجوکیشن کے ساتھ ضم کر دیا گیا. اور 1995 تک جو ہماری CT ہوتی تھی, اس کے بعد PTC ہوتی تھی, CT اور BEd کے اندر. اس وقت BEd 1.5 سال ہوا کرتا تھا. سائنس ایجوکیشن کے کورسز جو ہیں وہ آفر کیے جاتے تھے. جو ہمارے جو سینئر اساتذہ تھے, جو پروفیسر ڈاکٹر تنویر الزماں, سب سے پہلے جو ہماری ہیڈ بنی تھیں چیئر پرسن وہ تھی ڈاکٹر قدسیہ رفت. شی ڈڈ ہر PhD فرام گلاسکو یونیورسٹی. اور دیگر جو نام لینا, پروفیسر ڈاکٹر تنویر الزماں بھی وہ اس کے چیئرمین رہے ہیں, پھر ڈاکٹر اقبال شاہ صاحب تھے, پھر ڈاکٹر سمیع اللہ صاحب تھے. تو آج ایک چیز کا میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ انڈیپینڈنٹ M.Ed شروع ہوا 1995 میں. اس کے بعد 2008-9 میں PhD اور M.Phil کے پروگرام کا سلسلہ شروع کیا گیا. تو فرسٹ ٹائم 2010 میں PhD M.Phil لانچ کیا گیا, اور فرسٹ ٹائم 2012 میں PhD کا پروگرام جو ہے وہ لانچ کیا گیا, جو ابھی تک بڑی کامیابی سے چل رہا ہے. سر اس کے بعد جب 2016 میں پیراڈائم شفٹ ہوا, HEC نے کہا کہ PTC CT اور جو اولڈ BEd ہے اس کو آپ ختم کریں اور نئے 1.5 ایئر BEd, 4 ایئر BEd اور پھر اس کے بعد 2.5 ایئر BEd جو ہے نا اس کے پروگرام کو لانچ کریں. تو اس میں نے ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کیا. میں نے 2 قسم کے پروگرام, ایک BEd 2.5 ایئر جو HEC کی گائیڈ لائنز کے مطابق تھا, اور دوسرا BEd 4 ایئرس جو بھی HEC کی گائیڈ لائنز کے بالکل مطابق تھا. وہ BEd 4 ایئر 2017 میں لانچ کیا اور BEd 2.5 ایئر 2018 میں. یہ سارے پروگرام ڈاکٹر صاحب ابھی تک کامیابی سے چل رہے ہیں. صحیح. یہ بڑی خوش قسمتی ہے اسٹوڈنٹس کی کہ آپ کے ڈپارٹمنٹ میں ماشاءاللہ سارے PhD ڈاکٹرز ہیں,
اور ان میں سے کچھ فارن کوالیفائڈ بھی ہیں، اور ڈاکٹر ناصر محمود جو کہ ڈین فیکلٹی آف ایجوکیشن بھی ہیں، اور ان کے ویژن کے ساتھ ماشاءاللہ ڈپارٹمنٹ بڑا گرو کر رہا ہے. جیسے آپ نے بتایا ڈفرینٹ پروگرامز جو ہیں وہ نئے بھی لانچ کیے گئے ہیں، اور پی ایچ ڈی لیول تک کے پروگرامز ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ اسٹوڈنٹس کو بتائیے کہ کون کون سے اس وقت رننگ پروگرام ہیں ایگزیکٹلی جن میں وہ ایڈمیشن لے سکتے ہیں؟ پروگرام کے حوالے سے جو آپ نے بات کی ہے، ہمارا ڈپارٹمنٹ بی ایڈ، ایم فل اور پی ایچ ڈی تک پروگرام آفر کر رہا ہے. ٹھیک ہے. بی ایڈ میں جو ہمارے پاس پروگرام ہے وہ 3 ہیں جو ہم جس میں اسسٹ بھی کر رہے ہیں، اور انڈیپینڈنٹ 2 ہیں. 1.5 ایئر میں ہمارا باقاعدہ اسپیشلائزڈ کورسز ہیں. 4 کورسز ہیں جو اسٹوڈنٹس جو سائنس ہینڈل ہوتے ہیں وہ سائنس ایجوکیشن کے اسٹوڈنٹس بی ایڈ 1.5 کو وہ اٹیمپٹ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ بی ایڈ 4 ایئر ہے جو 8 سیمسٹر پر مشتمل ہے، اور بی ایڈ 2.5 ایئر ہے جو 4 سیمسٹر پر مشتمل ہے اور ایک بریجنگ سیمسٹر ہے اس میں. ٹھیک ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے تفصیل کے ساتھ ڈپارٹمنٹ کا تعارف کروایا. نیکسٹ کویسچن میرا جمیلہ آپ سے ہے کہ آپ نے بی ایڈ یہاں سے کیا، آپ نے ایم ایڈ کیا، پھر آپ نے ایم فل بھی یہاں سے آپ نے اب ریسرچ کر رہے ہیں، تو یہ بتائیں کہ وائی یو پریفر AIUU فار اسٹڈی؟ تھینک یو سر فار انوائٹنگ می ان دس پروگرام. علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی چوز کرنے کے میرے پاس ایک نہیں کافی ریزنس تھے. ایک تو سب سے پہلے جیسے کہ میں GB علاقے سے بلانگ کرتی ہوں، تو وہاں پہ ہمارے پاس ریگولر یونیورسٹی جانا ایجوکیشن کے لیے تھوڑا بیکاز وی ڈونٹ ہیو یونیورسٹی، مطلب ہنزا کے اندر نہیں ہے، لائک گلگت کے اندر ہمارے پاس ہے. ابھی سم کیمپس ہمارے پاس ہنزا میں ابھی لانچ ہوا ہے. مگر جس ٹائم پہ میں وہاں پہ تھی، لائک ان 2012 آئی ڈونٹ ہیو اینی یونیورسٹی جہاں پہ میں بی ایڈ کر سکوں. سو علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کو میں نے پریفر کیا، کیونکہ یہ ڈسٹینس، کیونکہ پاکستان میں واحد یونیورسٹی ہے جو کہ فار فلنگ ایریاز کے اندر ڈسٹینس لرننگ پرووائڈ کر رہی ہے. دس واز دا میجر ریزن. اس کے بعد جو ایم ایڈ ہے وہ میں نے دیکھا کہ سائنس، کیونکہ میں نے MSc فزکس میں کیا ہوا تھا، لیکن اٹ واز ناٹ انف ٹو ٹیچ، بیکاز ٹیچنگ از کوائٹ ڈفرینٹ فرام لرننگ. لائک لرننگ فزکس از ڈفرینٹ اور ٹیچنگ فزکس از ویری کوائٹ ڈفرینٹ، بیکاز اس میں پیڈاگوجی انوالو ہو جاتی ہے. تو یہ سب چیزیں میں نے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے ہی لرن کی. اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ایم ایڈ بھی میں نے اسی لیے کیا تاکہ میری امپروومنٹ ہو سکے ٹیچنگ کے حوالے سے. سو علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے جو کورسز تھے انہوں نے مجھے بہت زیادہ ہیلپ آؤٹ کیا اپنی ٹیچنگ کے اندر. اور دوسری جو ریزن تھی ماسٹرز کرنے کا، تو ماسٹرز میں نے ایم ایڈ سائنس ایجوکیشن کو چوز کیا. باقی اس میں سے کیونکہ میں اس وقت سائنس ہی پڑھا رہی تھی، تو سائنس کو سمجھانے کے لیے اور اس کو پڑھانے سکھانے کے لیے، اور جیسے کہ آج کل گلوبلی 21st سینچری کے اندر ہماری ٹیچنگ اسٹریٹجیز بالکل ہی چینج ہو رہی ہیں سائنس کو لے کر، تو سائنس ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے مجھے بہت زیادہ ہیلپ آؤٹ کیا لرن کرنے کے لیے. خود میں نے لرن کیا اس چیز کو کہ کس طرح سے آج کا اسٹوڈنٹ جو ہے وہ گلوبلی کس طرح سے وہ اپنے آپ کو سائنس کے فیلڈ کے اندر لے کے آ سکتا ہے، جس میں اسٹیم کے حوالے سے ہم نے لرن کیا سائنس ایجوکیشن کے اندر کہ اسٹیم کو کس طرح سے ہم کلاس میں انٹروڈیوس کروا سکتے ہیں، ڈفرینٹ پیڈاگوجیز جس سے ہم لوگ سائنس کے مضامین میں امپروومنٹ لا سکتے ہیں. یہ سب علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے ڈفرینٹ کورسز سے میں نے لرن کیا. صحیح. جمیلہ کے ساتھ ہمارے پاس ہیں اسما سیام. تو اسما سیام، میرا آپ سے کویشچن یہی ہے کہ آپ بھی ہماری لمنائی ہیں اور پریزنٹ اسٹوڈنٹ بھی ہیں، تو وہ کیا موٹیویشن تھی، وہ کیا آپ کو انکریجمنٹ ملی کہ آپ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کو ڈفرینٹ ڈگریز کے لیے آپ نے ان کو چوز کیا؟ سر سب سے پہلے تو بہت شکریہ، آپ نے مجھے ایک اپرچونٹی پرووائڈ کی کہ میں بہت سے لوگوں تک آپ کے تھرو اپنی بات پہنچا سکوں. اوپن یونیورسٹی کو میں نے چوز اس لیے کیا کہ انفارچونیٹلی ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں جب کالجز سے ڈگریز تو مل جاتی ہیں، لیکن ہم جب اپنی پریکٹیکل لائف میں آتے ہیں تو ہمیں وہاں پہ آ کے تھیری پریکٹس گیپ کو جو ہے وہ فیس کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. تو جب میں نے ایز اے ٹیچر جوائن کیا ایک اسکول کو، تو مجھے وہاں پہ پتہ چلا کہ میں نے BSc تو کر رکھی ہے، لیکن مجھے ابھی بہت کچھ ٹیچنگ فیلڈ کے حوالے سے سیکھنا ہے. صحیح. سو دین آئی ڈیسائیڈڈ کہ اب مجھے جاب بھی کنٹینیو رکھنی ہے اور مجھے سیکھنا بھی ہے، بیکاز اف آئی ریئلی وانٹ ٹو بی اے گڈ ٹیچر سو آئی شوڈ لرن ہاؤ ٹو ٹیچ. تو پھر میرے پاس جو ایک اپرچونٹی تھی وہ اوپن یونیورسٹی تھی. صحیح.
تو کنوینئنٹ بھی تھا اور میں اس میں اپنی لرننگ کو بھی جاری رکھ سکتی تھی. اور پھر اس کے بعد میں نے ایم ایڈ کیا اور اب الحمدللہ ایم فل کر رہی ہوں. تو کنوینئنس ایک چیز ہے, لیکن اگر ہم ایمانداری کے ساتھ اس پروفیشن کو, جو کہ ٹیچنگ کا پروفیشن ہے, اس کو کرنا چاہ رہے ہیں, کہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یو آر ہیومن انجینئر, صحیح, تو پھر وہاں پہ بہت ضروری ہو جاتا ہے کہ ساتھ ساتھ آپ سیکھیں اور ساتھ ساتھ آپ پریکٹیکل کریں. تو اٹس لائک بہت ہم پہ احسان ہے جابینس پہ کہ یونیورسٹی نے ایسی اپرچونیٹیز ہمارے لیے پرووائڈ کی ہوئی ہیں جس میں اسپیس بھی ہے, اور ہمارے لیے مطلب اٹس ناٹ دیٹ ٹف کہ ہم یا تو اس کو بالکل ہی چھوڑ دیں اور یہاں کنٹینیو نہ کر سکیں. سو الحمدللہ. صحیح. بیسیکلی کنوینئنس آپ کو علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی طرف لے کے آئی کہ آپ جاب کے ساتھ ساتھ اپنی اسٹڈیز بھی کنٹینیو رکھ سکیں, اور پریویس ایکسپیرینس کی بیس پہ, کیونکہ آپ نے بی ایڈ بھی کیا, ایم ایڈ بھی کیا, تو آپ کو لرننگ اپرچونیٹیز یہاں پہ آلریڈی مل رہی تھیں, اور آپ کی ٹیچنگ میں وہ بہتری بھی لا رہے تھے, تو اس لیے آپ نے یہاں سے ایم فل بھی کنٹینیو کر لیا. جمیلہ, میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ آپ نے تو چونکہ 3 ڈگریز یہاں سے اب کنٹینیوٹی میں کر لی ہیں, تو کیسے ایکسپیرینس رہے لائک ٹیچنگ کے حوالے سے, ریسورسز کے حوالے سے, لائبریری کے حوالے سے؟ آپ ہمارے کچھ جو بھی ایکسپیرینسز آپ کو آپ نے کیے آپ اسٹوڈنٹس کے ساتھ شیئر کریں. سر, آئی ریئلی فائنڈ اٹ ونڈرفل. یونیورسٹی از ریئلی ونڈرفل. کس طرح سے کہ میں نے ماسٹرز بھی کیا ہے فزکس میں, لیکن مجھے ایڈمٹ کرنا چاہیے کہ ایز اسٹوڈنٹ وین آئی واز ڈوئنگ ماسٹرز ان فزکس, آئی ڈونٹ نو ہاؤ ٹو لرن. سمپلی آئی کین ایڈمٹ اٹ. بٹ یونیورسٹی, علامہ اقبال یونیورسٹی نے مجھے پڑھنا سکھایا کہ پڑھتے کیسے ہیں, ٹھیک ہے, اور بکس کو کیسے یوز کرنا ہے. آپ نے اپنے جو آپ کے فیکلٹی ہیں یونیورسٹی کے اندر, ان سے آپ نے کس طرح سے لرن کرنا ہے. صحیح. سو اس نے ایک تو یہ میری لائف میں چینج لایا کہ جس چیز کو پڑھنا ہم ایک بوجھ سمجھتے ہیں, علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اس کو میرے خیال سے بالکل ہی آپ کو اس کانسیپٹ کو, کیونکہ ہم جس جنریشن سے ہیں وہاں پہ پڑھنا ہمارے لیے ایک بہت بڑا چیلنج تھا, تو اس کو تو بالکل ہی جب میں نے پڑھنا اسٹارٹ کیا علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے ساتھ, تو میں نے اس چیز کو چینج کو فیل کیا کہ دس یونیورسٹی جو 16 سال میں نے پڑھنا نہیں سیکھا تھا, اس یونیورسٹی نے مجھے پڑھنا سکھایا. صحیح. اور جو میرے اندر ایک جستجو تھی لرننگ کے حوالے سے, جو بیکاز آئی ایم ان لو ود دا لرننگ, سو اس نے میرے اس لرننگ کو ختم نہیں کیا بلکہ اس کو انہینس کیا. دوسرا سر, آپ نے بہت اچھا کوشچن کیا کہ فیسلٹیز کے لحاظ سے, تو میں نے کافی یونیورسٹیز میں گئی ہوں, میں نے دیکھی ہیں, مگر جس طرح کا انوائرمنٹ ہمارے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں ہے یہ شاید ہی کسی دوسری یونیورسٹی میں ہو. میں نے جتنا آئی ڈو ریممبر دیٹ کہ میں تقریباً جب میں ہنزا سے ٹریول کر کے یہاں پہ ورک شاپس کے لیے آ رہی تھی, دے آر لائک ہوم فار اس. یونیورسٹی از ہوم فار اس. تو انہوں نے مجھے کبھی فیل ہونے نہیں دیا کہ میں اتنے فار فلنگ ایریا سے سائنس ایجوکیشن جسٹ لے رہی ہوں, کہ ہماری ورک شاپس یہاں ہوتی تھیں, تو مجھے کبھی فیل نہیں ہوا کہ میں کسی دوسرے علاقے میں جا رہی ہوں. میں نے ہمیشہ فیل کیا کہ دس از اے ہوم فار می. دوسرا, فیکلٹی ممبرز, ایلومنائی جن سے ہم مل سکتے ہیں یہاں پر, دے آر ویری کوآپریٹیو. ایوری پرسن از ویری کوآپریٹیو. ایون آئی ڈو ریممبر دیٹ آئی نیڈ رزلٹ کارڈ, اینڈ انفارچونیٹلی کسی اسکالرشپ کے لیے میرے پاس نہیں تھا اس ٹائم پہ, میں نے گما دیا تھا اپنی شیٹ جو ہوتی ہے رزلٹ شیٹ. اینڈ دیر واز اے ٹیچر, آئی جسٹ سر مجھے بالکل ارجنٹلی رزلٹ شیٹ مجھے چاہیے, کین یو پلیز گیو می اے ہیلپ. اور میں نہیں بھول سکتی کہ ایسے بہت سے موقع یہاں پہ, ابھی شاید ٹائم تھوڑا سا کنسٹریٹ ہو جائے, بہت سارے ایسے موقع جہاں پہ میں نے کسی بھی فیکلٹی ممبر سے, ایون کسی بھی ورکر سے بھی میں نے ہیلپ لی. تو یہ میں نے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں دیکھا کہ دے آر کائنڈ, دے آر ہیلپ فل, اینڈ آئی ایم ویری گریٹفل ٹو دا یونیورسٹی دیٹ کہ انہوں نے ہنڈرنسز کریٹ کرنے کی بجائے اپرچونیٹیز ہمیں پرووائڈ کر دی ہیں لرننگ کے حوالے سے. صحیح. اسما سیام, آپ سینئر ہیڈ ہیں ایک سیکشن کی, تو وہاں پہ ظاہر ہے آپ نے یہاں سے تو ڈفرینٹ ڈائنامکس میں, ڈفرینٹ ڈائمینشنس میں کانسیپٹ سیکھے. آپ نے ٹیچنگ آف سائنس بھی سیکھی, اور ساتھ آپ نے فلاسفی بھی پڑھی, آپ نے سائیکالوجی بھی پڑھی, آپ نے اسیسمنٹ بھی پڑھی کہ کس طرح آپ نے اسٹوڈنٹس کو اسیس کرنا ہے. تو یہ جو لرننگ ہے, اور ریسرچ اسپیشلی جو آپ نے ایک پروسیس سارا لرن کیا,
تو یہ جو ساری لرننگ ہے اس کا آپ کی پروفیشنل جو گروتھ ہے اور پروفیشنل جو کیریئر ہے اس پہ کتنا اثر ڈالا ہے اس نے؟ سر میں سمجھتی ہوں کہ بہت اگر اپیرنٹلی بھی دیکھا جائے اور فلاسفیکلی بھی دیکھا جائے تو اٹ ہیز اے ڈیپ افیکٹ. میں نے خود سیکھا کہ اصل میں ایجوکیشن ہے کیا, سائنس ایجوکیشن کی امپورٹنس کیا ہے اسٹوڈنٹس کی لائف میں. اور اگر میں مطلب ایک اپیرنٹ چینج کی بات کروں تو جیسے مجھے اپوائنٹ کیا گیا ایز اے پرنسپل, تو اس ٹائم پہ ہمارے اسکول میں سائنس لیب نہیں تھی. تو اس ٹائم پہ میں یہاں پہ یونیورسٹی میں ایم ایڈ کر رہی تھی. تو میرے ساتھ جو ہمارے ٹیچر تھے وہ تھے سر ظہور, اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے. اب ان کا انتقال ہو چکا ہے لیکن ہمیشہ وہ میری دعاؤں میں رہتے ہیں, کیونکہ وہ پرسن تھے جنہوں نے ہمیں لیبارٹری کے بارے میں اور ہاؤ ٹو مینیج اے لیب اینڈ ہاؤ ٹو اسٹارٹ اے لیب, اس کے بارے میں انہوں نے ہمیں ایک لیکچر دیا تھا. اور وہ اتنا مطلب ایک ٹیچر آپ کو کمفرٹیبل کر دیتا ہے کہ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ کلاس کے بعد ان کے پاس جا سکتے ہیں. صحیح. تو انہوں نے صرف اس لیکچر پہ بات ختم نہیں کی, بلکہ جب میں نے ان سے یہ خواہش ظاہر کی کہ میں اس طرح سے اپنے اسکول میں بھی ایک لیب وہ کرنا چاہتی ہوں, بیکاز آئی تھاٹ کہ اگر میں یہ سیکھ رہی ہوں اور میں کوئی میری وجہ سے سوسائٹی میں چینج نہیں آ رہا, دین دیٹ از ناٹ گڈ. تو انہوں نے باقاعدہ مجھے اس پرسن کا نمبر دیا کہ آپ ان سے مٹیریل جو ہے وہ پرچیز کریں. پھر ٹائم بائی ٹائم میں ان سے ہیلپ لیتی رہی اور کال کر کے اور سارا کچھ. تو کہنے کا یہ مطلب ہے کہ اٹس ناٹ جسٹ کہ اٹس ٹیچر اسٹوڈنٹ ریلیشن شپ فار 40 minutes. ٹھیک ہے. So teachers are here beyond the class also, and basically that help made me to develop a lab in our school, alhamdulillah. اور اس کی وجہ سے اب کیا ہے کہ میں نے اس کو صرف 9-10 تک نہیں روکا کہ صرف 9-10 کے بچے, ہمارے ایون 3 کلاس کا بچہ لیب میں آ کے آپریٹرس دیکھ رہا ہے, اس کو سمجھ رہا ہے اور پریکٹیکل کرنے کی کوشش کر رہا ہے. سو اٹس ناٹ اونلی ورڈس, دیز آر ناٹ اونلی ورڈس, پریکٹیکلی یونیورسٹی میڈ می ایبل ٹو ڈو دس. صحیح. الحمدللہ. ڈاکٹر صاحب میرا کوشچن آپ سے یہ ہے کہ آپ بھی ہمارے لمنائی ہیں, آپ نے بھی یہاں سے ماسٹر ڈگری کی, یہاں سے ایم فل بھی کیا سائنس ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے, تو آپ کے ایکسپیرینسز کیسے رہے؟ آپ اسٹوڈنٹس کو کوئی اپنا ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہیں؟ جمیلہ نے اور آسمہ سیام نے اپنے ایکسپیرینسز بتائے, میرے ایکسپیرینسز اس سے بھی زیادہ ہیں الحمدللہ. ٹھیک ہے. ایک تو اس یونیورسٹی کے جو اساتذہ ہیں ان کے اندر جو پیار محبت پایا جاتا ہے اپنے اسٹوڈنٹ کے ساتھ, ان کی جو ایفیلیشن ہے وہ ایور لاسٹنگ ہے. ایور لاسٹنگ سے مراد یہ ہے کہ آپ کا اگر اسٹڈی کا تعلق نہیں بھی ہے پھر بھی آپ کنٹیکٹ کرتے ہیں تو وہ ہیلپ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ میں انڈورس کر رہا ہوں جمیلہ کی بات کو بھی. اور یہ ضروری نہیں ہے کہ صرف سائنس ایجوکیشن کے ٹیچر جو ہیں وہ اسٹوڈنٹ کے ساتھ ہی ہیلپ کریں گے. یہاں آپ کو پتہ ہے کچھ انٹیگریٹڈ کورسز ہیں جس میں پوری فیکلٹی بھی انوالو ہوتی ہے. صحیح. تو میری شخصیت پر علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے تمام ٹیچرز کا اثر ہے, جس کی وجہ سے میں اس قابل ہو گیا ہوں کہ آج میں اسی یونیورسٹی میں اپنے فرائض انجام دے رہا ہوں. زبردست. اور خصوصی طور پہ جب میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ ٹیچنگ یا لرننگ کیا ہے, میں ہارورڈ یونیورسٹی کے ایک پروفیسر کی بات کرنے لگا ہوں کہ وی ڈونٹ ٹیچ سائنس, وی ٹیچ ہاؤ ٹو لرن سائنس. تو جب میں یہاں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں نے ایم ایڈ کیا, پھر ایم فل کیا اور پی ایچ ڈی میں بھی میرا ایڈمیشن رہا, تو یہاں وہ والا فارمولہ اپلائی ہوتا رہا ہے. پھر جو سیلف بیسڈ لرننگ ہے یہ ایک ایسا حسن ہے کہ اگر میں نے 2 دن کام کسی وجہ سے نہیں کیا تو تیسرے چوتھے دن جب مجھے موقع ملا تو میں نے زیادہ ٹائم دے کے اس پچھلی جو تشنگی تھی, جو کمزوری تھی, اس کو میں نے دور کر لیا. تو یہ سیلف بیسڈ لرننگ والی بات ہے کہ جب ٹائم ملے, فلیکسیبلٹی ہے یہاں پہ, یہ اس یونیورسٹی کے بڑے حسن ہیں. میں آپ کے ساتھ ایز این ایلومینائی ایک بڑی امپورٹنٹ بات اور اس یونیورسٹی کا حسن شیئر کرنے لگا ہوں. یعنی اس یونیورسٹی میں شروع سے لے کے آج تک تقریباً تھوڑی بہت چینجز امپرومنٹس آئی ہیں, اور ان امپرومنٹس کے آنے کی وجہ بھی آپ کو پتہ ہے. تو میں طلبہ سے بھی یہ کہتا ہوں
کہ یہاں اسائنمنٹ چیک کرنے والا کوئی اور ہے، ٹیوٹر کوئی اور ہے. جب آپ پھر ٹیوٹر کے علاوہ جب آن لائن کلاس ہوتی ہے تو وہ ریسورس پرسن کوئی اور ہے. یعنی کتنے اینگل سے ایک سبجیکٹ کی پوری تیاری کرنے میں اور ڈیفرنٹ ڈائمینشن سے ہمیں جب معلومات ملتی ہیں تو لرننگ میچور ہو جاتی ہے. آپ کا ویژن براڈر ہو جاتا ہے. جی جب پیپر آتے ہیں تو پیپر مارک کرنے والے لوگ کوئی اور ہوتے ہیں. پیپر مارک کرنے والوں کو ٹیوٹر کا نہیں پتہ، ریسورس پرسن کو ٹیوٹر کا نہیں پتہ، اور ٹیوٹر کو ریسورس پرسن کا نہیں پتہ. تو ایک ہی کورس کے لیے، باقی اگر ہم یونیورسٹی فارمل یونیورسٹی کی بات کریں تو ایک کورس میں ایک ہی ٹیچر کا سامنا کرنا پڑتا ہے. یہاں پہ ایک کورس میں آپ کو ملٹیپل ریسورسز اویلیبل ہوتے ہیں ان دی فارم آف ہیومن ریسورس. یعنی مختلف لوگ ہیں جو آپ کی نالج اور آپ کی انڈرسٹینڈنگ اور آپ کے سکلز کو ڈیولپ کر رہے ہوتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو ویلیو ایڈیشن ہے وہ اس یونیورسٹی نے مجھے دی کہ اس یونیورسٹی سے میں نے ایم ایڈ کیا 2002 میں، ایم ایڈ سائنس ایجوکیشن، اور اس کے بعد میں نے ایف پی ایس سی، پی پی ایس سی جہاں بھی ڈاکٹر صاحب ایگزام دیے ان کا مجھے اتنا فائدہ ہوا کہ میں کبھی پہلی دوسری تیسری پوزیشن سے کم میں نے پوزیشن ان کمپیٹیٹیو ایگزامز میں نہیں لیا. یعنی میری پوزیشن خاصی سٹرانگ ہوتی تھی. ایک اور اس کے پیچھے ریزن کیا ہے کہ اوپن یونیورسٹی کے جو کورسز ہیں، یہ آن لائن کورسز تو ابھی ہوئے ہیں نا، پہلے جو بکس ہوتی تھیں اور اس کا کنٹینٹ بڑا ریلیونٹ اور ٹو دی پوائنٹ اور فوکسڈ ہوتا تھا کہ اسٹوڈنٹس جیسے آپ شیئر کر رہے ہیں کہ لرن کر کے پبلک سروس کمیشن ہو، فیڈرل پبلک سروس کمیشن ہو، تمام ایگزامز جو ہے وہ اچھے نمبروں سے. جو میں بات اس میں اضافہ کرنا چاہ رہا ہوں، صرف یہ اچھا نہیں ہے، یہ سر انٹرنیشنل لیول کے سٹینڈرڈ کو اچیو کرتا ہے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا جو کنٹینٹ ہے. اور اس میں الحمدللہ میری جو اسٹوڈنٹ سے ایک ریکویسٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو اسٹوڈنٹ اس یونیورسٹی کا انتخاب کرتے ہیں، یہ بات صحیح ہے کہ ان کے لیے یہ کنوینینٹ ہوتا ہے، لیکن ان کی کنوینینس کے پیچھے ان کو بالکل نقصان نہیں ہوتا اور وہ بڑے اچھے طریقے سے یہاں بے شمار چیزیں سیکھتے ہیں. میں اب فارمل اور انفارمل، ایک ہوتا ہے نان فارمل، میں انفارمل کی بات کرتا ہوں کیونکہ یہ تو نان فارمل انسٹیٹیوٹ ہے نا، یا بلینڈڈ لرننگ موڈ ابھی یہاں پہ چل رہا ہے. تو سر جو بندہ اپنی خواہش سے سیکھتا ہے دیٹ از مور بیٹر کہ اس کو انفیوز کیا جائے. یعنی جب ہم زبردستی بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں اور دوسری طرف دوسرے اسٹوڈنٹ ہیں کہ جو اپنی مرضی سے پڑھتے ہیں، جو اپنی مرضی سے پڑھتے ہیں وہ ان کے لیے زیادہ ویلیو ایڈ کرتی ہے. صحیح. اچھا جمیلہ، مجھے یہ بتائیں، آپ ٹیچر ہیں اور آپ گورنمنٹ سیکٹر میں ٹیچ بھی کر رہی ہیں، تو آپ نے یہاں سے جیسے فزکس، ٹیچنگ آف فزکس کے بارے میں جو ہے وہ ڈفرینٹ میتھڈالوجیز سیکھی ہیں، اسٹریٹجیز سیکھی ہیں، ایون ریسرچ کے پروسیس کو بھی سیکھا ہے. تو اب پریکٹیکل لائف میں جب آپ ایز اے ٹیچر کلاس روم میں جاتی ہیں تو کتنا یہ جو نالج ہے جو آپ نے یہاں سے سیکھا وہ ہیلپ فل ہے؟ Sir, it is really helping me a lot in my classrooms, and I don't have any doubt to say that کہ یہ چیزیں مجھے کلاس روم میں میرے اسٹوڈنٹس کو میں فیل کرتی ہوں، اور ایون میرے رزلٹس جو میں دیکھتی ہوں کہ سائنس کے اندر باقی مضامین کے لحاظ سے میرے رزلٹس جو بچے مجھے پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں، اورل، نہ صرف اورل، پریکٹیکل، بلکہ جو ان کے بورڈ رزلٹس ہوتے ہیں، یہ تینوں طرح کے جو رزلٹس ہیں یہ مجھے انڈیکیٹ کرتے ہیں کہ نہیں، یہ بہتر طریقے سے بچے اس وقت لرن کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، الحمدللہ. دوسرا یہ ہے کہ جو میرے اسٹریٹجیز میں نے سیکھی ہیں ڈفرینٹ پیڈاگوجیز کی، جس میں اسٹیٹ کی، ایون اسٹیٹ میں تو میں خود ابھی ریسرچ اس پیڈاگوجی میں کر رہی ہوں، تو اسٹوڈنٹ ٹیم اچیومنٹ ڈویژن، اس حوالے سے میں نے 2 مہینے ابھی ایک اسکول کے اندر کام کیا، اور اس کے ابھی لائک بیکاز آئی ایم اے ریسرچ اسٹوڈنٹ تو میں ابھی کوئی دعویٰ نہیں کر سکتی ہوں، لیکن اسٹل آئی ہیو اے گریٹ آؤٹ پٹ اسٹوڈنٹ کے حوالے سے. ان کے فیڈ بیکس مجھے بہت اچھے ملے ہیں. اس کے علاوہ جو لرننگ میں نے کی ہے یونیورسٹی سے ڈفرینٹ پیڈاگوجیز کے لحاظ سے، وہ فزکس میں لائک فار ایگزامپل میں اسمال گروپ اسٹریٹجی بھی یوز کر رہی ہوں، میں لارج گروپس بھی یوز کرتی ہوں کیونکہ ہمارے پاس نمبر آف اسٹوڈنٹ گورنمنٹ اسکول میں بہت زیادہ ہوتا ہے. سو ان کی آؤٹ پٹ لینا از اے کوائٹ چیلنجنگ فار اے ٹیچر ایز اے سائنس ٹیچر. اینڈ اف وی ڈونٹ نو دا پیڈاگوجیز اینڈ اف وی ڈونٹ نو دا اسمارٹ پیڈاگوجیز دین وی آر انیبل ٹو فائنڈ آؤٹ دا ریزلٹس. ہم بالکل بھی ایسا ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے آج 21st سینچری کے اندر کہ ہمارے ریزلٹس بہت اچھے آئیں گے.
اسٹیم کے حوالے سے میں بات کرتی ہوں کہ ایک اسٹیم پروجیکٹ ہے جس کو میں اس وقت لیڈ کر رہی ہوں, تو اس میں بھی دس آل لرننگ از ہیلپنگ می اے لاٹ. ایون جب وین وی آر میکنگ اے پیپر, تو جو اسیسمنٹ ہم لوگ کلاس میں کنڈکٹ کرتے ہیں اس کے اندر لائک فار ایگزامپل شاید کوئی, میں آج سے 10 سال مجھے ابھی ایکسپیرینس ہو گیا ٹیچنگ میں, تو اگر میں سوچوں کہ ان دا ویری اسٹارٹنگ جب مجھے اسیسمنٹ کے حوالے سے کچھ اندازہ نہیں تھا تو شاید مجھے یہ پتا تھا کہ ایک پیپر کو جو ہے وہ کاپی پیسٹ کیا جاتا ہے, لیکن بٹ ٹوڈے ایز اے اسٹوڈنٹ آف ریسرچ ان ماسٹرز ایم فل میں سائنس ایجوکیشن, تو مجھے اندازہ ہے کہ کون سی چیز کو کس طرح سے اس کے کون سے ریفلیکٹیو اینگلز ہیں جس سے ہم ایک اسٹیم کو یا اس کی روٹس کو یا جو بھی ہے اس کو ہم وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں نا. یہ میں نے یہاں سے ظاہر ہے ڈفرینٹ قسم کے آپ کو آئٹم ڈیولپمنٹ سکھائی گئی اور ڈفرینٹ قسم کے جو ٹولز ہیں جن سے آپ اسٹوڈنٹس کی لرننگ کو اسیس کر سکتے ہیں وہ آپ نے سیکھے, اور وہ اب آپ بنا کے پریکٹیکلی بھی اس کو یوز کر رہے ہیں. سوری ٹو کٹ یو سر, بٹ آئی وانٹ ٹو ایڈ ون تھنگ مور, کہ جیسے کہ ہمارے پریکٹیکل فیلڈ کی میں حوالے سے ایگزامپل دوں گی کہ یہاں پر ایک ٹیچر کو جسٹ اگر آپ یہ کہہ دیتے ہیں کہ وائی یور ریزلٹس آر ناٹ گڈ, اسٹل ٹیچر ڈونٹ نو وائی دیئر ریزلٹس آر ناٹ گڈ اف دے آر ناٹ اسٹڈینگ اٹ فرام ریسرچ پوائنٹ آف ویو, اف دے آر ناٹ اسٹڈینگ اٹ فرام ریسرچ دے ڈونٹ نو کہ بھائی کم کیوں آ رہے ہیں مارکس. بٹ ایز اے ریسرچ اسٹوڈنٹ سم ٹائمز میں اپنے سم فیکلٹی ممبرس کو اس میں ہیلپ آؤٹ کر رہی ہوتی ہوں کہ نو دیئر آر سم تھنگ ان یور پیپر, آپ کے پیپر میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے یہ مطلب بچے نہیں کر پا رہے ہیں, یا ٹیچنگ کے حوالے سے. تو یہ آپ دس آل از بیکاز آف آر سبجیکٹ وچ وی آر اسٹڈنگ ایز سائنس ایجوکیشن ریسرچ میں ہیلپنگ می. اسما, آپ اسٹوڈنٹس کے لیے کوئی میسج دینا چاہیں, وہ اسٹوڈنٹس جو سائنس ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو کسی بھی ڈگری پروگرام کے لیے جوائن کرنا چاہتے ہیں؟ سر ایک میسج جو میرا خیال ہے جب ہم یونیورسٹی کا نام لیتے ہیں نا تو ہم کہتے ہیں اوپن یونیورسٹی یا ڈسٹینس لرننگ, تو ایک مس کنسیپشن یہ آ جاتا ہے کہ شاید یہاں پہ مطلب اتنا ٹف ٹائم نہیں دیا جائے گا. تو کیونکہ یہ چیز میں نے اپنے جو 7 اسٹوڈنٹس پڑھ رہے ہیں ان میں بھی یہ چیز دیکھی کہ ان کو کسی اسٹیپ پہ جا کے یہ اس چیز کا اندازہ ہوتا ہے کہ یہ تو بہت ٹف ٹائم دیا جا رہا ہے ہمیں. ہم تو سمجھ رہے تھے کہ شاید اوپن یونیورسٹی ہے تو شاید آسان کوئی صورتحال ہاں جی, لیکن لرننگ کے اوپر اور کوالٹی کے اوپر علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کمپرومائز نہیں. ہاں جی, کمپرومائز نہیں کری. اور لائک اگین دیز آر ناٹ ورڈس, میں نے ایم فل میں سیکھا کہ پڑھتے کیسے ہیں, بیکاز باقی جو اس سے پیچھے تک کی ڈگریز تھیں اس میں چاہے وہ کسی بھی کالج یا اسکول سے تھی, اس میں جو لکھا ہوا کانٹینٹ ہے اس کو آپ کو پڑھنا ہے اور اس کو آپ کو ریپروڈیوس کر دینا ہے, ٹھیک ہے, دیٹ از اٹ. لیکن ایم فل میں ایون جب پیپر بھی ہوتا تھا تو جیسے ہمارا آن لائن کووڈ کے دوران ہوا تو پیپر سے 1 منٹ پہلے تک بھی ہم سرچ ہی کر رہے ہوتے تھے. صحیح. سو اٹس لائک آپ پیپر دینے سے پہلے بھی سرچ ہی کریں, اٹ مینس یو آر آل دا وے یو آر لرننگ. صحیح. ہائر آرڈر تھنکنگ بیسیکلی آپ سے وہ پرووک کروائی گئی یا آپ کے اندر انڈکٹ کیا گیا کہ آپ صرف آپ بلوم ٹیکسانومی کی لوور لیولز تک نہیں رہیں گے, بلکہ آپ نے لرننگ اتنی انہینس کرنی ہے کہ آپ ہائر آرڈرز بھی اچیو کریں. تو اسٹوڈنٹس بیسیکلی آپ کہنا یہ چاہ رہی ہیں کہ جو اسٹوڈنٹس آئیں وہ مختلف سکلز کے ساتھ اور مختلف اپنے جو رانگ پرسیپشنز ہیں ان کو ختم کرتے ہوئے یہاں پہ آئیں, اور یہاں پہ ایک لرننگ انوائرمنٹ موجود ہے اور ایک پروسیجرلی آپ کو اس کوالٹی کے سٹینڈرڈز کو میٹ کرنا ہے تو آپ آگے سکسیزفل ہوں گے. جمیلہ, آپ اسٹوڈنٹس کو کوئی میسج دینا چاہیں جو سائنس ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو جوائن کرنا چاہتے ہیں؟ سائنس ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو جو سر جوائن کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ میسیج ہے. میں اسما سے بالکل اتفاق کرتی ہوں کہ ایک مس کنسیپشن ہے اسٹوڈنٹ کے, اور یہ بڑا ہی کوئی سم ٹائمز مجھے یہ بات تکلیف بھی دیتی ہے کہ آپ کیسے کسی انسٹیٹیوشن کے, جسٹ میں ایک آپ کو ایگزامپل دیتی ہوں کہ وین آئی کیم ہیئر ٹو گیو اے ٹیسٹ, اوکے اٹ واز این اوپن یونیورسٹی, اوکے کوئی ٹیسٹ کا کوئی اتنا نہیں ہے, اینڈ اسما اینڈ آئی واز آئی گیس ان دا امانگ دا ٹاپر اسٹوڈنٹس آف دا ٹیسٹ, اینڈ وی فائنڈ دیٹ کہ دا ٹیسٹ واز ویری اٹ واز اے کریٹیکل ٹیسٹ. یہ واقعی آپ جو ہم نے ایم فل ٹیسٹ کلیئر کیا تو ہم نے یہی دیکھا کہ یہ ٹیسٹ جو ہے بالکل بھی اس طرح کا لے نہیں تھا کہ بھئی کوئی نالج بیس پہ اس کو کلیئر نہیں کر سکتا تھا.
دوسرا یہ کہ اسٹوڈنٹس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جب وہ اسکول جب یہ یونیورسٹی کے اندر علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے ایڈمیشن لیں تو وہ اپنی پہلے سے اسکلس کو تھوڑا سا انہینس کر کے بھی آئیں. اٹس ناٹ لائک دیٹ کہ اگر دے ڈونٹ نو دی آئی ٹی اسکلز, جو بیسک آئی ٹی اسکلز ہیں جس میں مائکروسافٹ ورڈ ہے, ایکسل ہے, کچھ بیسک اسکلز جو ہیں وہ سیکھ کے آئیں, بیکاز یہ 21st سینچری ہے. یہاں پہ ہم جسٹ وی کین ناٹ گو ود اونلی جیسے کہتے ہیں کہ لے ایک مین بن کے ہم لرننگ نہیں کر سکتے. تیسری چیز یہ کہ کریٹیو اپنا جو تھاٹس ہیں اس کو اوپن رکھیں, بیکاز جیسے سر ابھی آپ نے کہا کہ بلوم ٹیکسانومی کے ہائر آرڈرز ہیں کہ آپ کریٹیو کریٹیکل تھنکنگ کو اپنی انہانس کر سکتے ہیں اس یونیورسٹی کے ساتھ. اور ایک میسیج جو لاسٹ میں دینا چاہوں گی کہ جیسے کہ فیڈرل پبلک سروس کمیشن کی آپ نے بات کی ابھی, دس از مائی اون ایکسپیرینس دیٹ کہ ایجوکیشن کے اندر جب کبھی بھی میں نے ٹیسٹ کنڈکٹ کیا, ایم اسٹوڈنٹ, آئی ایم پراؤڈ دیٹ کہ آئی ایم اسٹوڈنٹ آف علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی. یہ آپ کی لرننگ کو اتنا زیادہ ہائی انہینس کر دیتا ہے اور ڈفرینٹ ڈائمینشنز میں کر دیتا ہے کہ آپ ان چیزوں کو سوچتے ہیں, سیکھتے ہیں اور اس کو اپلائی بھی کرتے ہیں. تو یہ چیز آپ یہاں سے میں کہوں گی کہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ لرن کریں, اور یہ آپ کو آپ کے کمپٹیٹیو ایگزامس میں بھی ہیلپ کرے گا, آپ کو گڈ جابز لینے کے لیے. نہ صرف یہ بلکہ یہ آپ کو اوور آل آپ کی گرومنگ کرے گا اور امپروو بھی کرے گا آپ کو. ٹھیک ہے, بہت شکریہ جمیلہ. ڈاکٹر صاحب میرا آپ سے آخر میں یہی ہے کہ آپ اسٹوڈنٹس کو کوئی میسیج دینا چاہیں, وہ تمام اسٹوڈنٹ جو آپ کے ڈپارٹمنٹ کو جوائن کرنا چاہتے ہیں. میں ایک موٹیویشنل بات جمیلہ کی بات کو لے کے تھوڑا سا آگے بڑھوں گا. وہ یہ ہے کہ اس یونیورسٹی یہ دس از فار موٹیویشن آف دا اسٹوڈنٹ. اس یونیورسٹی کے جو اسٹوڈنٹس ہیں دے کمپیٹ ڈائریکٹلی انٹرنیشنلی. صحیح. اب ہمارے سائنس ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے بے شمار اسٹوڈنٹس ہیں ہو آر ٹیکنگ ایڈمیشن ان ہائر ایجوکیشن ان یو کے, ناروے, سوئٹزرلینڈ, کینیڈا, تھرو آؤٹ دا ورلڈ, اینڈ دوز یونیورسٹیز willingly offer them admission. ٹھیک ہے. It is positive point and motivation. Second, for students, science education we say that is novice in our Pakistan. Allama Iqbal Open University is struggling hard to make the science education at par with international standards and international levels. I want to endorse that our student of MPhil, Miss Jamila, is interested in STEAM. STEM and STEAM, we are going to offer it in future at Allama Iqbal Open University. Lot of work is going on in this area. Further, I wish that first of all, those students who are willing to learn, who want to win fame internationally and who want to succeed in their life must join Allama Iqbal Open University. And if they feel any difficulty in seeking the system of this university, I want to convey one message that Allama Iqbal Open University is found in each and every home. اگر کوئی پہاڑوں کے اوپر لوگ رہتے ہیں وہاں بھی علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی بکس اور اس کا پیغام آپ کو ملے گا. لیکن اس ٹیکنالوجیکل دور میں اب ٹرانسفارمیشن کے بعد نو اسٹوڈنٹس کین گو آن ویب سائٹ آف AIOU, دے کین سیک اینی انفارمیشن. ہمارے پراسپیکٹس ہوتے ہیں جو سپرنگ میں بھی اور آٹم میں بھی اپلوڈ ہوتے ہیں. ڈائریکٹ اسٹوڈنٹ جائے پراسپیکٹس آف بی ایڈ, پراسپیکٹس آف ماسٹر یا کسی بھی BS پروگرام کا, اور اس پراسپیکٹس کو پڑھ کے وہ آدھے پڑھ جاتے ہیں, ہمارے سسٹم کو سمجھ جاتے ہیں. بیسیکلی جو ایک ہرڈل اور پرابلم آتا ہے ان اسٹوڈنٹس کو جو فرسٹ ٹائم ایڈمیشن لیتے ہیں, یہ ان کے لیے پیغام ہے کہ وہ جو اب ہمارے جو آن لائن فیس بک ہے, ہماری اسٹریمنگ چل رہی ہوتی ہے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی, وہاں سے بھی لوگ استفادہ کر سکتے ہیں ہاؤ ٹو اپلائی. اس کے علاوہ میں IET کا اس لحاظ سے شکر گزار ہوں کہ ہمارے جتنے پروگرام ہوتے ہیں یہ بھی کہیں نہ کہیں آن لائن یوٹیوبز پہ, ہماری جو ٹی وی چینلز ہیں اس پہ بھی انشاءاللہ کچھ چل رہے ہیں, کچھ فردر بھی آئیں گے, وہاں سے بھی وہ ہیلپ لے سکتے ہیں. میں ڈاکٹر ظفر میر صاحب کا
اس پروگرام کے توسط سے اس لیے شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ کی وہ جو یوٹیوب والی جو کلپس ہیں، جو چیزیں ہیں، جو نہ صرف بیچلر انڈر گریجویٹ اور گریجویٹ اسٹوڈنٹس کے لیے فائدہ مند ہے، بلکہ وہ پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹس کے لیے بھی اسی طرح فائدہ مند ہے اگر وہ ان ویڈیوز کو یوٹیوب پہ بچے دیکھیں گے تو وہ بڑی ہیلپ فل ہے۔ اور اس طرح جو آئی ای ٹی کردار ادا کر رہا ہے، جو ہمارا آئی سی ٹی کردار ادا کر رہا ہے، جو ہمارا ایڈمیشن ایگزامینیشن کردار ادا کر رہا ہے، یہ سارے ڈپارٹمنٹ کے ہینڈلرز ہیں۔ یہ ہماری وہ ہیلپ کرتے ہیں کہ اس یونیورسٹی میں ایک اور جو مثبت بات ہے وہ یہ ہے، ایک دن میں آئی ای ٹی میں بیٹھا ہوا، یہاں پہ مواز لڑکا تھا، تو اس کو فون آئے جا رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں آپ کیا کرتے ہو؟ وہ کہتا ہے اسٹوڈنٹ ہمیں فون کرتے ہیں اور ہم ان کو انفارمیشن دیتے ہیں۔ یعنی علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹ کسی بھی بندے کو، جاننے والوں کو جب فون کرتے ہیں تو وہ بڑے احسن طریقے سے ان کو گائیڈ لائن پرووائڈ کرتے ہیں۔ یہ سائنس ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے اگر کسی نے ٹیلی فون کرنا ہو تو ہمارے سارے لوگوں کے پاس فون نمبر ہے۔ ہمارے آفس کا جو نمبر ہے نا وہ ہے 051-905-7854۔ میرا جو نمبر ہے 051-905-7168۔ ڈاکٹر تنویر افضل صاحب کا جو نمبر ہے 051، یہ 051 ان لوگوں نے فون کرنا ہوتا ہے جو اسلام آباد اور پنڈی سے باہر ہیں۔ یہ سارے نمبر علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی ویب سائٹ پہ موجود ہے۔ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے اندر یہ سارے گیون ہیں، ای میل ایڈریسز بھی گیون ہیں۔ تو اسٹوڈنٹ کوئی بھی کانٹیکٹ کرنا چاہے، ڈیئر اسٹوڈنٹس، اگر آپ کو کسی طرح کی بھی انفارمیشن چاہیے ہو تو آپ اے آئی یو کی ویب سائٹ وزٹ کریں۔ سائنس ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں تمام فیکلٹی ممبرز کے ای میل ایڈریسز اور فون نمبرز گیون ہیں، آپ ان پہ رابطہ کر سکتے ہیں اور وہ آپ کو ود ان 24 آورز آپ کو رپلائی کریں گے اور آپ کی کیوری جو ہے نا وہ سالو کی جائے گی۔ ڈاکٹر صاحب میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا اور اسٹوڈنٹس کا، جمیلہ کا، اسما سیام کا، کہ آپ لوگ تشریف لائے اور تفصیل کے ساتھ آپ نے ڈپارٹمنٹ کا جو تعارف ہے اور جو اپنے ایکسپیرینسز ہیں وہ اسٹوڈنٹس کے ساتھ شیئر کیے۔ تھینک یو ویری مچ جی۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آخر میں کچھ چیزیں ریٹریٹ کر دوں۔ ابھی سر نے بتایا کہ ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ STEM کو ان فیوچر جو ہے نا وہ آفر کرنے جا رہا ہے۔ باقی بی ایڈ سے لے کے بی ایڈ 1.5، 2.5، 4 ایئر، ایم فل اور پی ایچ ڈی تک سائنس ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں پروگرامز جو ہیں وہ آفر کیے جاتے ہیں، آپ ایڈمیشن لے سکتے ہیں۔ اور ایک ڈپارٹمنٹ کی ایک خاصہ ہے، وہ ان کا ایک ریسرچ جرنل ہے جو سائنس ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے لانچ کیا جاتا ہے، تو اسٹوڈنٹس کے پاس یہ بھی اپرچونٹی ہوتی ہے کہ وہ اپنے جو ریسرچ پیپرز ہیں وہ اس میں پبلش کروا سکیں۔ باقی ساری فیکلٹی پی ایچ ڈی ہے، آپ سائنس ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو جوائن کریں اور اپنے لرننگ ایکسپیرینسز کو انہینس کریں۔ مجھے اجازت دیجیے۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔